بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، یہ شام و سحر کہانی کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ وزیر محترم، آج کئی دن سے نئے ایل خان سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ نصیب دشمنا، وہ بیمار تو نہیں؟ جوینی نے جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان قریب وہ عوامی رابطہ قائم کریں گے۔ اس وقت شاید آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اس بار الغو خان نے زبان سنبھالی اور جوینی سے کہا، مشکل تو یہ ہے کہ جب خاندان والوں پر وقت پڑا ہے تو اس کا اپنی زبان سے اقرار بھی کر لیں، لیکن وہ سب تو راشی اور بے غیرت ہیں۔ جوینی نے ہنس کر جواب دیا، افسوس کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی آپ جیسی عقل نہیں ہے، ورنہ سارے مسائل چشم زون میں حل ہو جاتے۔ بائدو نے اپنے بھائی کو ڈانٹا، میں اس لیے تجھ کو اپنے ساتھ نہیں لا رہا تھا۔ پھر جوینی سے کہا، محترم وزیر، آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانیے گا، ورنہ میں اس وقت نئے ایل خان کے پاس چند پیشکشیں لے کر آیا ہوں۔ جوینی نے پوچھا، کس قسم کی پیشکشیں؟ بائدو خان نے جواب دیا، ان دنوں ایک جاہ پرست اور مطلبی انسان نے نکودار بھائی کے خلاف ایک مہم چلا رکھی ہے۔ میں اپنی قوم اور اپنے خاندان سے اچھی طرح واقف ہوں اور ان سے بآسانی نمٹ سکتا ہوں۔ جوینی نے کہا، شہزادے بائدو خان، میں بہت سی باتوں سے واقف نہیں اور ادھر معلوم نہیں کیوں نکودار بھی مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا۔ اگر آپ چاہیں تو مل جل کر اپنا کام نکال سکتے ہیں۔ بائدو خان نے کہا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں شہزادہ ارغون کے خلاف، اگر مجھ پر اعتبار کیا جائے۔ جوینی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا، پوچھنے پر مجبور ہو گیا، آپ اگر چاہیں تو واقعی نکودار کی مدد کر سکتے ہیں، میں آپ سے بات کرنے پر مجبور ہوں۔ بائدو خان نے کہا، میں نکودار کے پاس جا رہا ہوں اور اس کو پیشکش کروں گا، اگر وہ راضی ہو گیا تو میں اس کے لیے کام شروع کر دوں گا۔ جوینی اپنی راہ چلا گیا اور بائدو نکودار کے پاس۔ بائدو نکودار کے پاس چند بری خبریں لایا تھا، لیکن نکودار کو بائدو پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے اس نے ملاقات سے انکار کر دیا اور اپنے بھائی قحاتو خان کو طلب کیا۔ اس موقع پر شہزادہ سنجاق بھی ان دونوں کے پاس تھا۔ سنجاق نے نکودار کو مشورہ دیا کہ اس معاملے میں جوینی کو نظر انداز نہ کریں اور اپنے ہر قسم کے مشوروں میں اس کو شریک رکھیں، لیکن نکودار کو اس رائے کی اصابت سے انکار تھا۔ جواب دیا، میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شمس الدین جوینی میرے ہر اقدام کی مخالفت کرنے لگا ہے۔ میں نے خان کی قبر میں زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں والی رسم ختم کرنا چاہی تو جوینی نے کہا، یہ میری بدترین غلطی ہے۔ پھر جب میں اسلام قبول کیا تو اس نے کہا کہ یہ میری دوسری بدترین غلطی ہے۔ اس نے کہا، یہ صحیح کام کا غلط وقت تھا۔ پھر تم ہی بتاؤ میں اس سے کیا مشورہ کروں اور اس کا مشورہ کہاں تک صائب ہو سکتا ہے؟ کہ ہاتھو خان نے جوینی کی تائید کی، بھائی نکودار، اس نے آپ کے اقدام کو غلط نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ صحیح کام جو غلط وقت پر کیا گیا۔ آپ جوینی کو چھوڑ کر تنہا رہ جائیں گے۔ سنجاق نے بھی کہاتو خان کی تائید کی، آپ نے شہزادہ ارغون کو سپہ سالار اعلیٰ بنا کے سخت غلطی کی ہے۔ آپ پہلے اس غلطی کا ازالہ فرمائیں، اس کے بعد کچھ اور کریں۔ کہاتو خان نے کہا، اور آپ جو کچھ بھی کریں گے جوینی سے مشورہ کر کے، اس کو الگ رکھ کر نہیں۔ نکودار نے جواب دیا، تب پھر میں اس کو بلواتا ہوں، آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ سنجاق نے کہا، اب تو کام جاری رہنا چاہیے، یہ آرام کا وقت نہیں ہے۔
کہ ہاتھو خان نے ایک خدمتگار خاتون کو حکم دیا کہ وہ جائے اور جس طرح بھی ممکن ہو وزیر جوینی کو حاضر کیا جائے۔ خدمتگار خاتون اسی وقت چلی گئی۔ جوینی کی آمد سے پہلے بائدو خان کا بھی ذکر چھڑا۔ نکودار نے کہا بائدو بھی آیا تھا، غالباً اس کے ساتھ اس کا بھائی الغو بھی تھا، مگر چونکہ میں اسے شک شبہ کی نظر سے دیکھتا رہا ہوں اس لیے اسے ملاقات نہیں کی اور یوں ہی چلتا کر دیا۔ سنجاق نے کہا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس سے اس کے شوق کی آگ اور بھڑکے گی اور پھر یہی شوق آتش انتقام میں بدل جائے گا۔ نکودار نے پوچھا شوق کیسا؟ کس قسم کا شوق؟ سنجاق نے جواب دیا نئے اہل خان سے ملنے کا شوق۔ نکودار خاموش ہو گیا۔ اس پر الجھنوں اور پریشانیوں کی یلغار تھی۔ کچھ دیر بعد پوچھا پھر کیا بائدو کو بلوا لینا چاہیے؟ سنجاق نے جواب دیا ضرور بلوائیے، اس کی باتوں سے یہ تو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ وہ آپ کے لیے مخلص ہے یا دھوکے باز۔ باتیں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ نکودار نے بائدو خان کو بھی طلب کر لیا۔ کافی دیر بعد بائدو اور الغو تو پہلے آ گئے مگر جوینی کو آنے میں دیر لگی، لیکن جوینی نے آتے ہی حیرت سے پوچھا شہزادے ابھی تو میں گیا تھا یہاں سے، پھر یہ دوبارہ طلبی کیوں؟ نکودار نے اپنے بھائی کہاتو خان اور سنجاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں چند اہم اقدام اٹھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے مشورے اور تائید کے بعد، اسی لیے میں نے آپ کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ جوینی نے نکودار کی بات سنی انسنی کر دی، بولا بائدو خان نے کچھ بتایا؟ پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ نکودار نے جواب دیا بائدو خان تو ابھی آئے ہیں، ابھی ان سے بات نہیں ہوئی۔ جوینو نے بائدو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن جناب آپ تو کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں، جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو آپ یہاں داخل ہو رہے تھے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بائدو نے جواب دیا لیکن اس وقت مجھے شرف بازیابی نہیں حاصل ہوا تھا اور میں واپس چلا گیا تھا۔ جوینی نے کہا بہت خوب، اس وقت آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ چند بڑی اور اہم خبریں لائے ہیں، لیکن بائدو نے بات کاٹ دی، بولا اس سے زیادہ بری خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری قوم نکودار کی اصلاح قبول نہیں کر رہی اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا نکودار احمد خان اب اعلیٰ اور قلیدی عہد مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے؟ نکودار نے جلدی جلدی جواب دیا ہاں، میں اعلیٰ اور قلیدی عہد مسلمانوں کو تفویض کر دوں گا، لیکن ان مسلمانوں کو جو منگول ہیں اور مسلمان ہو جائیں گے۔ جوینی دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس نے نکودار سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ نکودار نے جواب دیا مشورے کے لیے۔ جوینی نے کہا پھر آپ فیصلے نہ سنائیں، پہلے مشورہ کریں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ ابھی تک تو میں نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنایا، جوینی نے جواب دیا ابھی ابھی آپ نے بائدو خان کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ اعلیٰ اور قلیدی عہد مسلمانوں کو دیں گے جو منگول ہیں اور مسلمان ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو یہ آپ کی تیسری بڑی غلطی ہو جائے گی۔ نکودار نے کہاتو خان اور سنجاق کی طرف دیکھا۔ میں کیا کہتا تھا، جوینی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ میری غلطیاں پکڑنے لگا ہے۔ جوینی نے جواب دیا اگر آپ ایسا سمجھنے لگے ہیں تو یہ میری بدقسمتی ہے، ورنہ میں ہمیشہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا رہا ہوں۔ نکودار نے پوچھا اگر میں اعلیٰ مناسب مسلمانوں کو دوں گا تو کیا غلط کام کروں گا؟ جوینی کو جوش آ گیا شہزادے، عہدے اور مناسب اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ملتے ہیں یا تعصب کی بنیاد پر؟ اگر آپ کی بنیاد تعصب پر ہوئی تو آپ کے دادا اور والد مجھے وزارت کا منصب نہ دیتے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور آپ کے دادا اور والد مسلمان نہیں تھے۔ جب آپ نے اس تعصب سے مستحقین کی حق تلفی کی تو اس سے بے چینی بڑھنے لگے گی، اور جب بے چینی بڑھے گی تو
تو حکومت کمزور ہونے لگے گی۔ بائدو خان جوینی کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس نے جوینی سے کہا، وزیر محترم، آپ بے شک بلا کے ذہین انسان ہیں، خوب۔ شہزادہ سنجاک نے کہا، جوینی، اگر آپ پسند کریں تو چغتائی خاندان آپ کو وزارت کا منصب پیش کر سکتا ہے۔ کہ ہاتھو خان نے کہا، نہیں شہزادہ سنجاک، یہ ہماری آبرو ہیں، ہم انہیں کسی طرح جدا نہیں کریں گے۔ ہم انہیں کس طرح جدا کریں گے؟ جوینی نے بائدو سے پوچھا۔ ہاں تو بائدو خان، آپ شہزادہ نکودار کی کس طرح مدد کریں گے؟ بائدو خان نے کہا، جس طرح چاہیں گے میں مدد کرنے کو تیار ہوں۔ نکودار نے پوچھا، بائدو خان، آخر تو نے تو کچھ تو سوچا ہی ہوگا نا؟ بائدو اپنے دل کی بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ بولا، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر کسی وقت کہہ دوں گا، لیکن اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود کو برسر اقتدار رکھنا چاہتے ہیں تو اساکر کا سپہ سالار اعلیٰ کسی اور کو بنانا ہوگا، کسی ایسے شخص کو جو آپ کا وفادار ہو، جس کی وفاداری اٹل ہو۔ نکودار اس تجویز پر اچھل پڑا، بولا، یہی تجویز تو میں نے سوچی ہے، خوب، بہت خوب۔ لیکن جوینی نے اس کی بھی مخالفت کی، بولا، شہزادے نکودار، میں کہتا ہوں آپ ایسا سوچے بھی نہیں، آپ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ خود اباقا خان نے شہزادہ ارغون کو سپہ سالار بنایا تھا، ہم ارغون کو کس طرح اس کے منصب سے ہٹا سکتے ہیں؟ کہ ہاتھو خان نے پوچھا، پھر ہم اس آگ کو کس طرح بجھائیں گے؟ اور اندر ہی اندر کہیں سلگ رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اوپر نمودار ہونے والا دھواں کہاں سے نکل رہا ہے۔ جوینی نے جواب دیا، آپ سب یکجا ہو جائیں، جب تک دور دور رہیں گے اختلافات بڑھتے رہیں گے۔ آپ دونوں شہزادہ ارغون سے اس کے محل میں جا کر ملاقات کریں اور اس سے پوچھیں کہ وہ آپ سے برگشتہ کیوں ہے۔ نکودار نے جواب دیا، اگر اس طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں شہزادہ ارغون سے مل لوں گا۔ لیکن بائدو نے سرد مہری سے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح معاملہ نہیں بنے گا اور شہزادہ ارغون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا کہ شہزادہ نکودار کمزور پڑ رہے ہیں۔ جوینی نے کہا، اگر شہزادہ ارغون یہ سمجھے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بہتر ہے کہ الٹے سیدھے اقدام سے اختلافات کی خلیج کو اور زیادہ نہ بڑھایا جائے۔ بائدو خان نے پوچھا، وہ ترما شیری کا کیا چکر ہے؟ والد کی موت کے بعد سے وہ غائب ہے۔ لیکن نکودار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جوینی نے شہزادہ سنجاک سے کہا، شہزادے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ شہزادہ سنجاک نے کہا، میں بھی اس گھرانے کا ایک فرد ہوں۔ جوینی نے کہا، یہ غلط ہے، تم چغتائی ہو اور یہ سب تو لوئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ شہزادہ نکودار نے سنجاک کو آنکھ دکھائی اور اشاروں ہی اشاروں میں معلوم نہیں کیا کہا کہ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ اب یہاں نکودار اور کہاتو خان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جوینی نے کہا، اب جب کہ آپ دونوں کے سوا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں چند کام کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نکودار اور کہاتو خان جوینی کی باتیں بڑے انہماک سے سننے لگے۔ جوینی نے ان دونوں کو سمجھانا شروع کیا، میں آپ دونوں میں مثالی اتحاد دیکھ رہا ہوں، اس لیے میری نمک خواری کا یہ فرض ہے کہ میں آپ دونوں کو جو مشورے دوں وہ مخلصانہ اور میری نیک نیتی پر مبنی ہوں۔ نکودار نے کہا، اور اس لیے میں کہاتو خان کو اپنے جملہ اساکر کا سپہ سالار اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں۔ جوینی نے کہا، شہزادے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن قدم اٹھانے سے پہلے اس کا چرچا نہ کریں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ اب آپ حکومت کے خاص کلیدی عہدے مسلمان منگولوں کو دیں گے۔
آپ نے جو کچھ کہا درست کہا تھا، آپ کو یہی کرنا ہے، لیکن جس جگہ، جن افراد کے سامنے اور جس وقت کہا، یہ سب غلط تھا۔ نکودار نے بڑی بے چارگی سے کہا، تو گویا میں غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہا ہوں۔ جوینی نے جواب دیا، اس میں کیا شک ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب بائدو کو اس کے شایان شان اعزاز نہیں ملا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کرنے لگا۔ آپ بائدو خان کے دل کی باتیں جاننے کے لیے اس سے تخلیے میں ایک بار اور ملیں گے۔ نکودار نے پوچھا، وزیر محترم، اب میں آپ کے مشوروں کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ جوینی نے دونوں کو سمجھایا، اب کوئی نیا ہنگامہ نہیں ہوگا۔ شہزادہ نکودار اور کہاتو خان نے ارغون کے پاس جائیں گے اور اس سے ارغون اپنے بھائی ارغون کے پاس جائیں گے اور اس سے صلح صفائی کر لیں گے۔ آپ ارغون سے کہیں گے کہ وہ تمام رسوم جو آبائی چلی آ رہی ہیں برقرار رہیں اور حکومت کے جملہ عہدے اور مناصب اہلیتوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ نکودار نے کہا، میں آج رات ہی ارغون سے ملوں گا۔ جوینی نے مزید سمجھایا، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ شہزادہ ارغون مطمئن ہو گیا ہے تو آپ اس کو اپنی راہ سے نہایت ہوشیاری سے ہٹا دیں گے، اس کو گرفتار کر کے کہاتو خان کو سپہ سالار اعلیٰ بنا دیجئے۔ جوینی کی عاقلانہ باتیں دونوں کو بخوبی سمجھ آ رہی تھیں کہ ہاتھو خان فرط عقیدت سے بولا، میرے باپ دادا کتنے عقل مند اور مردم شناس تھے کہ انہوں نے آپ کو وزارت عظمیٰ کا منصب عطا فرمایا۔ نکودار نے کہا، جب تک جوینی جیسا عاقل و فرزانہ ہمیں میسر ہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رات بہت اندھیری تھی۔ شہزادہ ارغون کا محل ذرا فاصلے پر تھا۔ منگولوں کے محلات شاہی نصف دائرے میں بنے ہوئے تھے۔ نکودار کا محل تقریباً بیچ میں تھا اور شہزادہ ارغون کا محل بائیں طرف کے کنارے بالکل آخری محل تھا۔ شہزادہ نکودار نے ارغون کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں۔ شہزادہ ارغون نے جواب میں کہلا دیا تھا، یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں اس پر فخر کروں گا۔ جوینی نے شام کو نکودار اور کہاتو خان سے ملاقات کی اور انہیں خوب اچھی طرح سمجھایا، دیکھیے وہاں مشتل نہ ہو جائیے گا، اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھیے گا اور بات بہت ہوشیاری سے کیجیے گا۔ نکودار نے جواب دیا، وزیر محترم، اللہ نے چاہا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ جوینی نے کہا، میں بات چیت کی تفصیلات جاننے کے لیے یہاں موجود رہوں گا یا اپنے گھر چلا جاؤں۔ نکودار نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جوینی نے جواب دیا، میں گھر چلا جاؤں گا کیونکہ سعد اللہ یہودی بہت چلاک ہے، یا اپنے موجود رہوں یا اپنے گھر چلا جاؤں۔ نکودار نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جوینی نے جواب دیا، میں گھر چلا جاؤں گا کیونکہ سعد اللہ یہودی بہت چلاک ہے، ممکن ہے میری محل میں موجودگی کا علم شہزادہ ارغون کو بھی ہو جائے۔ جوینی اپنے گھر چلا گیا اور شہزادہ نکودار اور کہاتو خان شہزادہ ارغون کے پاس چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں برادرز دونوں شہزادوں کے آگے پیچھے مشنیں لیے چل رہے تھے۔ درمیان میں گھنے درختوں کا باغ تھا۔ دونوں اس باغ کو عبور کر کے ارغون کے محل کے سامنے پہنچے تو انہیں دور سے ہی محل کی کھڑکیوں سے اندر کی روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ شہزادہ ارغون ان دونوں کا دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ جب بھائیوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ نکودار نے ارغون کی پیٹھ تھپ تھپائی، اس کا سر ارغون کے کاندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ نکودار نے کہا، بھائیوں کو دور دور نہیں رہنا چاہیے ورنہ حاسدین سازشوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہاتو خان نے کہا، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا ایک بھائی ایل خان ہے اور دوسرا سپہ سالار اعلیٰ۔ شہزادہ ارغون نے کہا،
میں بھی اپنے بھائی الخان پر ناز کرتا ہوں۔ نکودار کی نظر اچانک بائدو خان پر پڑی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بائدو خان تم یہاں کہاں؟ بائدو خان ہنسنے لگا، اس کی ہنسی میں شرارت پائی جاتی تھی۔ بولا، آخر میں بھی تو آپ سب کا بھائی ہوں، تایا زاد یا چچا زاد ہی سہی، بھائی تو بھائی ہوتا ہے نا۔ کہ ہاتھو خان بھی بائدو کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ شہزادہ ارغون نکودار کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھا، آئیے ہم سب اندر چلے، وہاں اطمینان سے باتیں کریں گے۔ وہ محل کے اندر چلے گئے، جہاں نئے ایل خان اور اس کے چھوٹے بھائی کی آمد کی خوشی میں ضیافت کا شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ شہزادہ ارغون نے کہا، میرا خیال ہے کہ پہلے تو ہم سب ضروری باتیں کر لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ نکودار نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بائدو کسی اور سے مصرف گفتگو تھا۔ نکودار نے شہزادے سے پوچھا، یہ بائدو یہاں کیا لینے آ گیا؟ اس کو کس نے بلایا ہے؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، اپنی مرضی سے چلا آیا، یہ مجھے اپنی خدمات پیش کر رہا تھا، میں نے اسے منع کر دیا۔ نکودار نے گھبرا کر پوچھا، اور بھی کچھ کہہ رہا تھا یا بس اتنا ہی؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، یہ کیا کہے گا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ نکودار نے کہا، مجھے بائدو ذرا بھی پسند نہیں، کیا یہ ہماری گفتگو اس کے سامنے ہوگی؟ شہزادے ارغون نے جواب دیا، یہ ضروری تو نہیں، اگر آپ اس کی موجودگی کو ناپسند فرماتے ہیں تو اسے بہانے سے چلتا کر دیتا ہوں۔ نکودار نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ دوسری طرف بائدو کے ہاتھو خان سے کہہ رہا تھا، میں نے اپنی اور آپ لوگوں کی ملاقات کا ذکر نہیں کیا، براہ کرم آپ لوگ بھی چپ رہیں۔ کہ ہاتھو خان نے جواب دیا، میں یا بھائی نکودار کیوں ذکر کرنے لگے؟ بائدو خان نے نکودار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی نکودار اگر چاہتے تو اس کی نوبت ہی نہ آتی اور میں وہ حل پیش کرتا کہ بس مزہ ہی آ جاتا، لیکن وہ میری بات سننے پر آمادہ ہی نہ ہوئے۔ کہ ہاتھو خان نے کہا، تم دوبارہ مل لینا، بھائی نکودار سے ان کے سامنے اپنی تجویز رکھ دینا، اگر وہ مفید اور کارآمد نکلی تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ تم سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ بائدو خان باتیں تو کہ ہاتھو خان سے کر رہا تھا، لیکن اس کے کان نکودار اور شہزادہ ارغون کی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کہ ہاتھو خان خطرے کی بو سونگ کر فوراً ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ بولا، یعنی کمال ہے، آپ دونوں مجھے دور بٹھا کر اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ نکودار نے خاصا نرم رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ بولا کہ ہاتھو خان، میں ارغون سے کہہ رہا تھا کہ میں نے نادانی اور نا تجربہ کاری میں جن اصلاحات کا اعلان کر لیا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ شاہی مناصب اور عہدے مہذب و ملت کی تفریق اور امتیاز کے بغیر صرف اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو ہی دیے جائیں گے۔ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، ورنہ یہاں کی صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ میری قوم کے لوگ ان اصلاحات اور تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نکودار نے کن اکھیوں سے بائدو کی طرف دیکھا اور شہزادہ ارغون سے کہا، شہزادہ بائدو خان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ شہزادہ ارغون نے اس اشارے کا مطلب سمجھ لیا۔ بولا، وہ تو بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وزیر شمس الدین جوینی کو بھی یہاں بلوا لیا جائے۔ نکودار نے اپنے دل و دماغ میں ہنگامہ سا محسوس کیا۔ بولا، لیکن میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہاں وزیر جوینی کا کیا کام؟ لیکن شہزادہ ارغون نہیں مانا اور اس نے بائدو خان کو جوینی کے پاس بھیج دیا۔ نکودار نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، بھائی ارغون، ہم دونوں کا باپ اور ماں ایک ہے۔ کہ ہاتھو خان بیچ میں بول پڑا، اور مجھے کیوں الگ کر دیا؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، تو بھی ہم دونوں کا حقیقی بھائی ہے، ہم تینوں کے ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک ہے۔
نکودار نے کہا، یہ فضول باتیں تو ہوتی رہیں گی، اس وقت تو وہ باتیں ہونی چاہیے جن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہاتھو خان نے نکودار کی طرف سے بولنا شروع کر دیا۔ بھائی نکودار کو معلوم نہیں کیوں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم بھائیوں میں ایکا نہیں ہے اور ہم تینوں حاسدوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ شہزادہ ارغون نہایت توجہ سے سن رہا تھا کہ ہاتھو خان کہتا رہا، مجھے یاد ہے میرے باپ نے جھاڑو کی مثال دے کر اتحاد اور اتفاق کی افادیت پر روشنی ڈالی تھی۔ نکودار نے بات کاٹ دی، بولا، بات مختصر ہونی چاہیے۔ اس وقت میں تمہیں یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ اب میں کوئی بھی قدم تمہارے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں اٹھاؤں گا، اور تم بھی مجھ سے یہ وعدہ کرو گے کہ تم کوئی ایسا ویسا کام نہیں کرو گے اور حاسدوں کی باتیں سن کر انہیں میرے علم میں لاؤ گے، کیونکہ اس طرح ہم دونوں اپنے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھ سکیں گے۔ شہزادہ ارغون اپنے بھائیوں کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد پوچھا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی باتوں میں جن حاسدوں اور سازشیوں کا ذکر کیا ہے، آخر وہ کون ہیں؟ آپ دونوں کے پاس موجود ہو تو بات الگ ہے، اور پھر ہمارا اتحاد اتفاق ختم ہی کب ہوا ہے؟ وہ باقی ہے، موجودہ ہے، اور کہ میں جو قدم اٹھاؤں گا اس کی رضا اور اجازت سے اٹھاؤں گا، آپ کی رضا اور اجازت سے اٹھاؤں گا۔ آپ بڑے ہیں اور خدا نے آپ کو اہل خان بنا دیا ہے، میں اس کا ہمیشہ احترام کروں گا۔ دونوں بھائی شہزادہ ارغون کی باتیں سن کر حیران ہو گئے۔ نکودار نے پوچھا، تو یہ سچ ہے کہ تمہیں کسی نے بھی ہمارے خلاف نہیں بھڑکایا؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، میں اس کی قسم کھا سکتا ہوں۔ نکودار حیرت سے کہ ہاتھو خان کی شکل دیکھنے لگا، پھر شہزادہ ارغون سے کہا، تب پھر اب بات ہی کون سی رہ گئی؟ بس یہی بات کرنا تھی کہ ہاتھو خان بالکل خاموش تھا اور ان دونوں سے لا تعلق سا ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب بائدو شمس الدین جوینی کو لے کر آیا تو شہزادہ نکودار نے جوینی سے کہا، جوینی محترم وزیر، میں حیران ہوا ہوں کہ آخر میں اتنے دنوں سے غلط فہمیوں میں کیوں مبتلا ہوں۔ یہاں تو کوئی بات ہی نہیں کہ ہاتھو خان نے بائدو سے کہا، ہم نے آپ دونوں کی وجہ سے کھانا نہیں شروع کیا۔ جوینی کو نکودار کی بات سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے بات بنائی، میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ آپ تینوں بھائی ہیں، کسی اور کو آپ کے معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور سب کھانے پر پل پڑے۔ بائدو خان نکودار سے ایک بار پھر ملا اور بالکل تخلیے میں ملا۔ اس نے بائدو خان سے پوچھا، ہاں اب بتا، تو مجھے کون سا مشورہ دینے والا تھا؟ بائدو خان نے کہا، نکودار آپ سب کے لیے محترم اور قابل تعظیم ہے، آپ شہزادہ ارغون کی باتوں میں نہ آئیں اور اس کو معزول کر کے کسی اور کو سپہ سالار اعلیٰ بنا دیں۔ نکودار نے پوچھا، کسی اور کو؟ کون؟ کوئی نام ہے تمہارے ذہن میں؟ بائدو خان نے جواب دیا، میں خود ہوں، اگر آپ مجھے سپہ سالار اعلیٰ بنا دیں گے تو میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ نکودار نے چونک کر بائدو خان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ لیکن ارغون سے میرا جھگڑا ہی کیا ہے؟ اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں، پھر میں اس کو معزول کیوں کروں؟ لیکن بائدو خان اپنی رائے پر ڈٹا ہوا تھا، بولا، شہزادہ نکودار آپ تاریکی میں ہیں، شہزادہ ارغون پر آپ کا اعتماد آپ کی زندگی کی بدترین غلطی ثابت ہوگی۔ نکودار نے جواب دیا، میں اس بدترین غلطی کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں اس کو معزول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے تالی بجا کر خدمت گاروں کو طلب کیا اور بائدو خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو قید کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سازش حکومت اور شاہی خاندان کے لیے سخت خطرہ بن گئی ہے۔
بائدو خان اس غیر متوقع حکم سے گھبرا گیا، بولا نکودار، تم مجھے قید کر سکتے ہو لیکن میری باتوں کی سچائی کو بدل نہیں سکتے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، تم ارغون پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ نکودار نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں نہ تو تجھ پر اعتبار کرتا ہوں اور نہ اپنے بھائی ارغون پر۔ میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ اس کے بعد نکودار نے با آواز بلند کہا، اب آپ لوگ بھی باہر آ جائیں۔ بائدو خان نے حکم دیا۔ اس حکم کے بعد پردے کے پیچھے سے شمس الدین جوینی، شہزادہ کہاتو خان اور سنجاق مسکراتے ہوئے نمودار ہوئے۔ نکودار نے ان تینوں سے کہا، آپ لوگوں کا خیال درست تھا، یہ ساری سازشیں اسی ایک شخص کی تھیں۔ جوینی نے یہاں بھی حکمت عملی سے کام لیا۔ نکودار کو مشورہ دیا کہ حالات پر قابو پاتے ہی بائدو خان کو پہلی فرصت میں قتل کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے اس سے زیادہ ناقابل اعتبار آدمی نہیں دیکھا۔ نکودار نے سنجاق سے کہا، اور سنجاق، تم کل ہی یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں ترما شیری آگے مل جائے گی۔ سنجاق نے پوچھا، لیکن وہ مجھے کہاں ملے گی؟ نکودار نے جواب دیا، مراغہ کے باہر، تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا، وہ لوگ تمہیں تلاش کر کے ترما شیری کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ شمس الدین جوینی نے اجازت چاہی، اچھا شہزادے، میں تو چلا، اب جب آپ طلب فرمائیں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ شمس الدین جوینی اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ اب وہاں صرف دو بھائی رہ گئے تھے، شہزادہ نکودار کہاتو خان۔ نکودار نے کہا، ارغون ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے، اس نے حاسدوں اور سازشیوں کے وجود ہی سے انکار کر دیا، لیکن میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں۔ کل رات ارغون میرا مہمان ہوگا، میں اس کی دعوت کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ بدبخت سعد اللہ یہودی بھی آئے گا، میں اسی وقت انہیں گرفتار کر کے تجھے اپنا جملہ افواج کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دوں گا، تو اس منصب کے لیے تیار رہ۔ تیسرے دن ترما شیری کو مراغہ کے باہر شہزادہ سنجاق کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ اسے لے کر تیزی سے خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ نکودار نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ کی ضیافت کا شاندار اہتمام کیا۔ محل کے پیچھے میدان میں دیگیں چڑھی ہوئی تھیں اور ان کے چولہوں سے دھواں پہر ہی سے اٹھنے لگا۔ نکودار نے محل کی چھت سے اس اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا تو پھولے نہیں سمایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ نے چاہا تو اس دھوئیں کی طرح رات شہزادہ ارغون بھی فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ شام ہو گئی، کہاتو خان ابھی تک نکودار کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ نکودار کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ایک خدمتگار کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت شہزادہ کہاتو خان کو اس کے سامنے پیش کرے۔ مغرب سے ذرا پہلے نکودار نماز کے لیے وضو کر رہا تھا۔ اس حال میں ایک خدمتگار نے نکودار کو مطلع کیا کہ خان محترم، خبر ملی ہے کہ شہزادہ ارغون تشریف لا رہے ہیں۔ نکودار مسکرایا، بولا، میں مغرب کی نماز ادا کر لوں، تو ارغون کو میرے کمرے میں بٹھا دے۔ خدمتگار نے کہا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ نکودار نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں نے کہہ دیا نا، جو کہ ان سب کو ہال نما کمرے میں بٹھا دیا جائے۔ نکودار وضو کر کے نماز مغرب پڑھنے لگا۔ اسی دوران میں خدمتگار چلایا، حضور والا، شہزادہ ارغون کے ساتھ دو چار نہیں کئی ہزار آدمی ہیں، اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اب نکودار کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، وہ رکوع سے سجدے میں چلا گیا۔ خدمتگار برابر اعلان کرتا رہا، حضور والا، وہ بغیر اجازت کے محل میں داخل ہو چکے ہیں اور اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ نکودار خاموش تھا، نماز پڑھنے میں مشغول۔ خدمتگار بہت زیادہ فکر مند تھا کہ آخر نکودار خاموش کیوں ہے۔ اس کے بعد خدمتگار کی آواز سنائی نہیں دی، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔
3 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد جب اس نے مڑ کر دیکھا تو شہزادہ ارغون اور سعد اللہ یہودی اس کے پیچھے کھڑے اس کو گھور رہے تھے۔ نکودار نے پوچھا، کیا بات ہے؟ سعد اللہ یہودی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ جس طرح آسمان پر ایک سورج ہے، اسی طرح اس محل میں ایک ہی حکمران رہے گا۔ خدار کچھ یہودی کا مطلب سمجھ گیا تھا، پھر بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا۔ سعد اللہ یہودی نے جواب دیا، میرا مطلب صاف ہے، ہم تجھے معزول اور شہزادے ارغون کو اپنا خان بناتے ہیں۔ نکودار نے کہا، لیکن تجھ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ جواب میں شہزادہ ارغون نے میان سے تلوار نکال کر نکودار کی گردن پر وار کیا۔ یہ حق اس تلوار نے ہمیں دیا۔ تلوار نہتے نکودار کا سر اڑاتی دوسری طرف نکل گئی۔ نکودار کا سر الگ جا گرا اور جسم فرش پر تڑپنے لگا۔ نکودار کا خون بہہ بہہ کر سعد اللہ یہودی کے جوتے تر کرنے لگا۔ نکودار کے قتل کے بعد شہزادہ ارغون کے آدمی محل کے اندر اور باہر اعلان کرتے پھر رہے تھے، وہ خان جس نے اپنا مذہب ترک کر دیا تھا اور جو ہمارے آباء و اجداد کی رسوم مٹا دینا چاہتا تھا، قتل کر دیا گیا ہے، اور قوم ایک بہت بڑے فتنے سے نجات پا گئی۔ اب شہزادہ ارغون ہمارا خان ہے، ایل خان۔ اور دیکھو، خبردار جو کسی نے شہزادہ ارغون کے خلاف کچھ کہا یا زبان کھولی، نیلا جادوانی آسمان ہمارے موجودہ ایل خان کو صدیوں قائم اور برقرار رکھے۔ شہزادہ ارغون نے محل کے چپے چپے میں ترما شیری کو تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد اس نے شہزادہ سنجاق کو ڈھونڈا، مگر وہ بھی نہیں ملا۔ دونوں طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے ان دونوں کی تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس نے کہاتو خان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ کہاتو خان اپنے آبائی دین پر قائم تھا۔ اس نے کہاتو خان سے کہا، شہزادے، نکودار میرا بھی بھائی تھا، مگر کم کردار۔ میں نے اس کو قتل کر کے ہزاروں لاکھوں منگولوں کی خواہش پوری کر دی، اور ان ہزاروں لاکھوں میں تو بھی خوش قسمت ہے۔ بائدو خان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس نے بائدو خان سے معذرت کی، بائدو خان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس پر نادم اور شرمسار ہوں، بہرحال اب ایسا نہیں ہوگا۔ شمس الدین جوینی کو اس انقلاب کی خبر مل چکی تھی، اور جو کچھ ہوا تھا وہ جوینی کے خلاف توقع نہیں تھا، لیکن وہ مایوس بھی نہیں ہوا تھا۔ جوینی کو معلوم تھا کہ اسلام منگول شہزادوں کے دل و دماغ میں جگہ بنا چکا ہے۔ ایک نکودار کی موت اسلام کے اس اثر و نفوذ کو نہیں روک سکے گی جو کئی شہزادوں کے دلوں میں رچ بس چکا ہے۔ شہزادہ ارغون نے جوینی کو طلب کیا۔ اس نے بائدو خان بھی ارغون کے پاس موجود تھا۔ شہزادہ ارغون نے کہا، جوینی، میں تیری عزت کرتا ہوں، کیونکہ تیرا کردار بے داغ رہا ہے۔ تو نے مسلمان ہونے کے باوجود نکودار کے ہر اس اقدام کی مذمت کی جو اسلام کی تائید میں تھا۔ میرے دادا اور باپ بھی تیری بڑی عزت کرتے تھے۔ اگر تو چاہے تو دربار میں آتا جاتا رہ، ورنہ گوشہ نشینی کی صورت میں تیرا مشاہرہ تجھے پہنچتا رہے گا۔ بائدو خان نے بھی جوینی کی بڑی تعریف کی۔ جوینی نے شہزادہ ارغون سے درخواست کی کہ اب وہ آرام کرنا چاہتا ہے، اس لیے کوئی خدمت قبول کرنے کو تیار نہیں۔ شہزادہ ارغون نے اسے سبکدوش کر دیا۔ اب شہزادہ ارغون کے سامنے ایک عظیم الشان منصوبہ تھا، اپنے باپ اباقا خان کی سرحدوں کو وسعت دینے کا منصوبہ، مصر کے مملوک خاندان کو گوش شمالی کرنا، برقائی چغتائی خانوادوں کو مزہ چکھانا اور منگولوں میں پھیلتے ہوئے اسلامی اثرات کو سختی سے روک دینا۔ شام کے بعد رات اور رات کے بعد طلوع ہونے والی صبح پر پہرے بٹھا دینا۔ ارتقاء کی طرف بڑھتے ہوئے وقت کے دھارے
کا رخ موڑ کر اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی طرف لے جانا۔ یہ وہ عظیم مقاصد تھے جنہیں شہزادہ ارغون حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ناکام۔ کیا ایسا ہوا ہے جس کے سینے میں دین اسلام کا پودا جنم لے؟ کیا کبھی وہ مرجھا سکا ہے پھر؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔